نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین، یہ مختلف دینی مسائل کا حل سلسلہ نمبر 107 ہے۔ ایک صاحب نے کالے خضاب کے حوالے سے سوال کیا ہے کہ جو حضرات داڑھی کو کالا رنگ لگاتے ہیں یا براؤن کلر کرتے ہیں یا مہرون کلر، تو ان میں سے کون سا جائز ہے اور کون سا ناجائز ہے، اس پر تفصیل سے وضاحت کریں۔ الجواب: خضاب کا معنی ہے رنگنا۔ شریعت اسلامیہ میں صرف سیاہ رنگ سے منع کیا گیا ہے، باقی تمام رنگ شرعاً جائز ہیں، وہ نسواری براؤن کلر ہو یا مہرون رنگ ہو یا بھورا رنگ ہو وغیرہ، جو بھی سب جائز ہیں۔ سیاہ خضاب استعمال کرنا وہ دھوکہ دہی کی وجہ سے منع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکہ دینے والی باتوں سے منع فرمایا، دھوکہ دینے والے کاموں سے منع فرمایا۔ مشکات شریف صفحہ 35 پر حدیث ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الاغلوطات، کہ مغالطے میں ڈالنے والی باتوں سے اللہ کے رسول نے منع کیا۔ سفید بالوں کو سیاہ رنگ کرنا تاکہ لوگوں پر جوان ہونا ظاہر کیا جائے، چونکہ یہ دھوکہ دینا ہے اور دھوکے کا عمل ہے، تو حدیث شریف میں دھوکہ دینے والے کو جہنمی قرار دیا گیا ہے۔ صحیح بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ 287، کتاب البیوع، الخدیعۃ فی النار، دھوکہ دینے والا جہنم میں ہوگا۔ اور سیاہ خضاب لگانے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بھی مخالفت کر رہا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ ان کا سر اور ان کی داڑھی کے بال سغامہ بوٹی کے سفید پھولوں کے مانند بالکل سفید تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غیروا ھذا بشیء واجتنبوا السواد، کہ تم اس کو کسی چیز سے بدل دو، یعنی کسی رنگ سے بدل دو، کوئی رنگ کر دو اس سفیدی پر، بالوں کے اوپر، لیکن سیاہ خضاب سے بچتے رہنا۔ ابو داود شریف جلد نمبر 2 صفحہ 226، باب ما جاء فی خضاب السواد۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے اسی صفحہ پر دوسری حدیث بھی نقل فرمائی ہے حضرت عبداللہ بن عباس کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانہ میں کچھ لوگ ہوں گے جو سیاہ خضاب لگائیں گے، جیسے کبوتر کا سینہ سیاہ ہوتا ہے ایسے وہ بالوں کو سیاہ کریں گے، تو ایسے آدمی لا یجدون رائحۃ الجنہ، جنت کی خوشبو بھی ان کو نہیں آ سکے گی۔ اس لیے حضرات علماء کرام نے سیاہ خضاب سوائے مجاہد کے سب کے لیے مکروہ تحریمی قرار دیا ہے۔ امداد الاحکام جلد نمبر 4 صفحہ 347 اور فتاوی عالمگیریہ کے اندر بھی ہے کہ عورتوں کے لیے لگانا، اپنی عورت جس کی عورت جوان ہو اور وہ خود اس کے بال سفید ہو گئے ہوں، شرط یہ ہے کہ 40 سال سے پہلے نہ ہوں۔ اگر 40 سال سے پہلے ہوں تو اس کو علماء کرام نے جائز قرار دیا کہ وہ سیاہ رنگ لگا سکتا ہے، لیکن 40 سال کے بعد سیاہ رنگ لگانا مکروہ تحریمی ہے، خواہ وہ عورت کے لیے ہی لگائے۔ صرف جہاد کی صورت میں دشمن کو مرعوب کرنے کے لیے اس صورت میں جائز قرار دیا گیا۔ تو فتاوی عالمگیریہ جلد نمبر 5 صفحہ 359، کتاب الکراہیہ تحت الباب العشرون فی الزینہ، اس میں یہ حوالہ موجود ہے۔ اس لیے سیاہ خضاب لگانے والے کو شرعاً فاسق قرار دیا گیا ہے۔ اس کی جماعت اور اس کی اذان میں کراہت تحریمی ہوگی۔ انتظامیہ مسجد کی ذمہ داری ہے کہ سیاہ خضاب لگانے والے کو امامت سے اور اذان پڑھنے سے روک دے جب تک کہ وہ تائب نہ ہو۔ باقی خوبصورتی چاہتے ہیں تو خوبصورتی کے لیے براؤن رنگ، مہرون کلر، بھورا رنگ میں زیادہ خوبصورتی ہے، اور جو رنگ دور سے دیکھنے میں سیاہ محسوس ہوتا ہے لیکن قریب آئیں تو وہ بھورا کلر
یا براؤن کلر محسوس ہوتا ہے تو وہ جائز ہے۔ اگر قریب آ کر بھی وہ سیاہی محسوس ہوتا ہے تو اس کو سیاہی شمار کر کے اس کو ناجائز قرار دیں گے، مکروہ تحریمی ہوگا۔ اسی لیے جو حضرات سیاہ رنگ کو کسی بھی دوسرے اور رنگ میں ملا کر استعمال کرتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ غالب کا اعتبار ہوگا۔ اگر سیاہ رنگ غالب ہے، یعنی قریب آ کر سیاہی غالب محسوس ہوتی ہے تو اس کو سیاہی شمار کریں گے اور ناجائز ہوگا۔ اگر قریب آ کر براؤن کلر یا محرون کلر معلوم ہوتا ہے، بھورا کلر محسوس ہوتا ہے، سیاہ محسوس نہیں ہوتا، دوسرا رنگ غالب ہے تو جائز ہے۔ علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فتویٰ اسی پر ہے کہ سیاہ خضاب ناجائز ہے، البتہ جہاد میں دشمن کو مرعوب کرنے کے لیے لگانا جائز ہے۔ امداد الاحکام جلد نمبر 4 صفحہ 347۔ اپنی منکوحہ کو خوش کرنے کے لیے لگانا بھی مکروہ تحریمی ہے۔ قطب الارشاد حضرت العلامہ رشید احمد چشتی گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سیاہ خضاب مرد کو درست نہیں ہے۔ فتاوی رشیدیہ مع تالیفات رشیدیہ صفحہ 489۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفیدی بالوں کی تبدیل کر سکتے ہو لیکن سیاہ خضاب کے قریب بھی مت جانا، یعنی سیاہ خضاب استعمال نہ کرنا۔ مسند امام احمد جلد نمبر 4 صفحہ 493، حدیث نمبر 13589۔ انتہائی افسوس ہے ان علماء کرام اور خطباء کرام اور ائمہ مؤذنین مساجد پر جو سیاہ خضاب لگانے میں مبتلا ہیں، حالانکہ محققین اہل سنت نے اسے گناہ کبیرہ میں شمار کیا ہے۔ دیکھیے حاشیہ التعلیق الممجد علی موطأ امام محمد صفحہ 392 اور علامہ ابن حجر مکی ہیثمی کی کتاب الزواجر عن اقتراف الکبائر، اس کا الکبیرہ الحادیۃ عشرۃ بعد المئہ 111 نمبر گناہ کبیرہ کا دیکھیں، اس میں صفحہ نمبر 114 طبع بیروت کہ علامہ ابن حجر مکی نے بھی سیاہ خضاب لگانے کو گناہ کبیرہ شمار کیا۔ اسی لیے مفسرین نے سورۃ النساء آیت نمبر 118 119 کے تحت سیاہ خضاب لگانے کو شیطان کی اطاعت میں شمار کیا کہ یہ شیطان کی تابعداری ہے جو سیاہ خضاب لگاتے پھر رہے ہیں۔ دیکھیے تفسیر روح المعانی جلد نمبر 3 صفحہ 150، تفسیر الدر المنصور جلد نمبر 2 صفحہ 242۔ لہذا حضرات علماء اکرام و خطباء وغیرہ کو سیاہ خضاب سے بچنا شرعاً واجب ہے۔ ان کے عمل کو عوام دلیل جواز بناتے ہیں، اس لیے بنیاد یہی حضرات ہیں، ان کو بچنا واجب ہے۔ جب یہ بچیں گے تو عوام الناس خود بخود بچیں گے۔ سیاہ خضاب کے علاوہ مہندی لگانا، زرد رنگ کرنا، براؤن وغیرہ، بھورا کلر، محرون کلر سب درست ہیں۔ اللہ ہمارے حال کی اصلاح فرمائے۔ میں یہ فتویٰ بھیج رہا ہوں، اس کو بغور پڑھ بھی لیں، اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ وہ حضرات جو سیاہ خضاب استعمال کر رہے ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت سے توبہ کی توفیق مانگتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے اور توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔